إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فریضہ حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنے. تو حج بیت اللہ ایک بہت ہی اہم عبادت اور رکن اور مقدس فریضہ ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کے نہیں بنایا. ہر چیز کی تخلیق اور تعین میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور موجود ہے، چاہے وہ حکمت اور مصلحت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر ہر کام میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے. چنانچہ اسلام کی مقرر کردہ عبادات میں بھی یقیناً بہت سی مادی اور معنوی حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں اور اس کے فوائد اور منافع ہیں. بلکہ عبادات تو حقیقت میں انسان کی ضرورتوں اور اس کی مصلحتوں کے عین مطابق ہیں. جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادات معللۃ بمصالح الخلق، کہ عبادات لوگوں کی مصلحتوں کے ساتھ منسلک ہیں. یعنی عبادات کی علتیں اور اس کے اسباب لوگوں کی ضرورتوں اور ان کی مصلحتوں کے مطابق ہیں. احکام شریعت 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں احکام تعبدیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے احکام کہ جو صرف محض عبادت ہیں، یعنی ایسی عبادات کے جن کی حکمت، جن کی مصلحت، جن کی علت اور جن کا سبب نہ بتلایا گیا ہے اور نہ انسان کوشش کر کے معلوم کر سکتا ہے. اگرچہ اس کا مقصد بھی یہ نہیں کہ سرے سے ان عبادات میں کوئی حکمت موجود ہی نہیں، اس میں حکمتیں ضرور موجود ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انسان کو نہ بتائی گئی ہیں اور نہ وہ کوشش کر کے سمجھ میں آ سکتی ہیں. جیسے فجر کی 2 رکعتیں، ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں اور مغرب کی 3 رکعتیں. ایسا کیوں ہے؟
ان میں کیا حکمت ہے یہ بتلائی نہیں گئی، اور نہ ہی انسان کوشش کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ آخر ایسے کیوں ہے۔ حکمت کے نہ ہونے میں بھی ایک حکمت ہے۔ جن چیزوں کی حکمت اور جن کا سبب بتلایا نہیں گیا اور مخفی رکھا گیا ہے اس میں حکمت ہے۔ مثلا موت برحق ہے، مگر اس کی وہ کب آئے گی یہ نہیں بتلائے گی، اس میں حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ یقیناً بہت سی حکمتیں ہیں۔ دوسرے احکام وہ ہیں جنہیں احکام معللہ کہا جاتا ہے، یعنی جن میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور موجود ہے، اس کا سبب ہے، اور وہ سبب اور وہ حکمت اس عمل کی یا تو شریعت نے خود بتلا دی ہے یا انسان کوشش کر کے کوئی معلوم کر لیتا ہے کہ آخر اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ تاہم کسی بھی عبادت کی حکمت، اس کا سبب، اس کی علت معلوم ہو یا نہ ہو، مگر حقیقت میں اس نے کوئی نہ کوئی حکمت اور علت اور سبب موجود ضرور ہوتا ہے، اور یقیناً اس کا فائدہ بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ جن عبادات کی حکمتیں اسلام نے بیان کی ہیں یا غور و فکر کے بعد معلوم ہو جاتی ہیں، ان کی فہرست بھی بہت طویل ہے، جن کا احاطہ یقیناً کسی ایک نشست میں نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ مثال کے طور پر چند کا ذکر ضرور کیا جا سکتا ہے۔ مثلا نماز ہی دیکھیں۔ نماز اسلامی عبادات میں ایک بہت اہم اور نمایاں عبادت ہے۔ اس کی حرکات و سکنات، اس کے رکوع و سجود میں یقیناً بہت سی حکمتیں ہیں، اور اس کی بہت سی حرکات و سکنات میں انسان کا بیماریوں کا علاج بھی ہے، جو آج طب جدید کی تحقیق سے کچھ سامنے آئی ہیں۔ درد شقیقہ کی ایک مریضہ کا واقعہ نظر سے گزرا کہ وہ اپنے علاقے کے ڈاکٹروں اور حکیموں کو اس نے دکھا لیا، اس کا علاج کروایا، مایوس ہو گئی۔ بالآخر اس نے یورپ کا رخ کیا کہ وہ لوگ بہت ایڈوانس ہیں، شاید ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو۔ جب وہاں پہنچی اس نے اپنی بیماری کی کہانی سنائی، تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو؟ کہنے کی سیریا سے۔ کہا تو اس کا مطلب ہے مسلمان ہوں؟ کہاں مسلمان ہوں۔ کہاں نماز پڑھتی ہو؟ پوچھا نماز پڑھتی ہو؟ کہا نماز تو نہیں پڑھتی۔ تو کہا جاؤ نماز پڑھا کرو، اسی میں تمہارا علاج ہے۔ اس کو تجسس ہوا، اس نے کہا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ درد شقیقہ کے کچھ اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وقف الدم، یعنی خون رک جاتا ہے، جسے اسکیمیا کہتے ہیں، اور جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو دماغ کو خون سپلائی ہوتا ہے۔ تو وہ عورت یہ بات جان کر خوشی اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ واپس گھر لوٹی۔ تو یوں ہر عبادت کا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح آنکھوں کی ایک بیماری ہے ٹروکوما، جو کہ کنٹیجس بیکٹیریل انفیکشن ہے، جو کہ آئی لڈ کی سوزش ہے۔ انسانی آنکھ کا جو پپوٹا ہے، اوپر کا ہو یا نیچے کا ہو، اس میں ہلکی سی خارش ہوتی ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو وہ آہستہ آہستہ انسان اندھے پن کا شکار ہو سکتا ہے، اور دنیا میں تقریباً 84 ملین لوگ اس بیماری کا شکار ہیں۔ UN کے زیر نگرانی چھپنے والے ایک میگزین میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، چھپا تھا، جس میں یہ ریسرچ پیش کی گئی تھی کہ یہ بیماری یوں تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پائی جاتی ہے، مگر ان میں جو اسلامی ممالک ہیں، بالخصوص ایسے ممالک جن میں نماز روزے کی پابندی کی جاتی ہے، وہاں یہ بیماری نہیں پائی جاتی۔ اور اس کی وجہ یہ بتلائی کہ چونکہ وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے دن میں کم از کم 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، اور پابندی کے ساتھ وضو کرنا یا غسل کرنا وغیرہ والے کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ تو بتلانا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی
جو تمام عبادات ہیں ان میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے، اور انسان کے اس میں فائدے ہیں، اس کے منافع ہیں۔ جو حج بیت اللہ بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بہت سے فوائد ہیں، بہت سے منافع ہیں انسان کے لیے، بلکہ حج کے فوائد و منافع تو ایک ایسی چیز ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بالخصوص قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ فرمایا یہ شہدوا منافع لہم، کہ لوگ آئیں اپنے منافع، اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آئیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافع دنیا والآخرہ، کہ اس میں دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ تو آئیے حج کے کچھ فوائد کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دیگر تمام قسم کی عبادت کا عکس اور پرتو ہے۔ عبادت آپ کو معلوم ہے کہ قولی بھی ہیں، بدنی بھی ہیں، عقلی بھی ہیں، قلبی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں تمام عبادت جمع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس میں جہاد بھی شامل ہے۔ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، اور اس میں بہت خوب کوشش اور محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے اس میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد، حج ایک ایسا جہاد ہے، جہاد لا قتال فیہ، ایسا جہاد ہے کہ جس میں لڑائی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حج کا ذکر فرمایا ہے اس میں ایک آیت یہ ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی، یعنی طوفان نوح کی ویرانی کے بعد بیت اللہ کے جب تمام نشانات مٹ گئے تو از سر نو انہی بنیادوں سے بیت اللہ کو اٹھانے کے لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی جگہ بتلا دی، اور وہاں اس کی اولاد کو بھی ٹھہرایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، یہ دیکھنا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور میرے گھر کے طواف کرنے والوں کو، نماز میں قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کو میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی، اور پھر فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب جاؤ لوگوں میں حج کی منادی کر دو، اعلان کر دو۔ پھر کیا ہوگا؟ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، لوگ تمہارے پاس پیدل چل کر آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر چل کر آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، دور دراز کے علاقوں سے چل کر آئیں گے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دور دراز کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے عمیق۔ عمیق کا معنی ہے گہرا۔ یہاں جو زیادہ مناسب اور واضح اور آسان الفاظ میں جو معنی نکلتا تھا وہ تھا بعید، یعنی دور دراز سے، اس کے لیے بعید کا لفظ ہے، مگر اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے عمیق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس میں بھی یقینی حکمت ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ گویا یہ لفظ استعمال فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ کوئی اس میں ایسی مصلحت و حکمت ہے جس کی سمجھ بعد میں جو نمایاں ہوگی، انکشاف ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ زمین گول ہے۔ آپ اگر فلیٹ میپ پر کسی ملک کی مسافت ناپنا چاہیں تو ناپنے کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ ملک اس ملک سے اتنے انچز دور ہے، اتنے سینٹیز، یعنی وہ پھر اس کی انچز کے آگے وہ مقدار مقرر ہوتی ہے کہ اتنے انچ سے مراد اتنے کلومیٹر ہے۔ تو آپ جب فلیٹ میپ پر، پیپر میپ پر آپ جب کسی ملک کا دیکھیں گے، مسافت دیکھیں گے، تو یوں آپ انچوں میں بتلائیں گے یا میٹروں میں بتائیں گے، کلومیٹر میں بتائیں گے۔ لیکن اگر گلوب میپ پر آپ وہ مسافت دیکھیں گے تو پھر وہی سینٹی یا انچز بتلا کر تو یہ کہیں گے کہ اتنے سینٹیز یا اتنے انچز گہرا ہے، تو وہ گہرائی وہی جو نا عمیق کا معنی ہے گہرا ہے۔
جس کا لفظی اس کا ترجمہ تو گہرا ہے، لیکن اس کا یہاں آیت میں دور دراز ہے، جبکہ اس کا معنی گہرا دور دراز بھی لیا جائے تو یوں لفظ عمیق میں ایک بہت بڑی حکمت اور مصلحت پوشیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کی منادی کر دینے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لوگ اپنے فوائد اور منافع حاصل کرنے کے لیے حج کرنے کو آئیں، اور فائدوں سے مراد دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں، جیسے کہ پہلے عرض کیا، جس میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے۔ دینی فوائد میں سب سے اہم فائدہ توحید کا اقرار و اعتراف ہے، اس کا پرچار ہے، اور کفر و شرک کا انکار ہے، اور کفر و شرک کی نفی ہے، اور اس سے برات کا اظہار ہے، اور یہ اظہار اور اقرار بلند آواز سے کیا جاتا ہے، آواز گونج رہی ہوتی ہے پورے میدان عرفات میں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسی طرح حج کے تمام ارکان اور مناسک میں ہر طرف توحید ہی توحید نظر آتی ہے، مگر افسوس کہ کچھ نادان حج بھی کرتے ہیں، زبان سے توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود دل میں بت پرستی ہوتی ہے، اور وہ یوں کہ غیر اللہ کو مشکل کشا مان کر اللہ کی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل سے اس کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو، چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، وہ زندہ ہو کہ مردہ ہو، جب اس کو مشکل کشا مان لیا تو اپنے توحید کا انکار کر دیا، اس کی نفی کر دی۔ اہل جاہلیت بھی یہی کچھ کہا کرتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے۔ وہ جب یہ تلبیہ کہتے، جیسے کہ حدیث میں ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، جب یہاں پہنچتے تو آپ سر فرماتے کہ بس کرو، اس سے آگے مت جاؤ، کیونکہ اس سے آگے وہ کہتے الا شریکا لک هو الا شریکا لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، البتہ تیرا ایک شریک ضرور ہے، وہ بھی تیرا ہی ہے، وہ بھی تیری ہی ملکیت ہے، اور اس کا جو کچھ ہے وہ بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، لیکن ایک تیرا شریک ضرور ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ آج افسوس کہ بہت سے مسلمان بھی ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکلیں ٹالنے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی مصیبتیں دور کرنے والا ہے۔ اسی طرح دینی فوائد میں ایک بہت بڑا فائدہ گناہوں کی معافی بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں بار بار ہر سال آپ حدیث سنتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان حج کر کے لوٹتا ہے، جس کا حج قبول ہو، تو ایسا ہوتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کے بعد ایسے لوٹتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر، جس طرح اس دن وہ پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو حج کے یہ تو دینی فوائد ہیں، اور ایک دینی فائدہ حج کا یہ ہے کہ اس سے وحدت امت کا اظہار ہوتا ہے، اور آپس میں مسلمانوں کا، عربی اور غیر عربی سب لوگوں کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اسلام کے حوالے سے، اور وحدت امت مسلمہ یہ مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وحدت کا بکھرنا اور منتشر ہونا مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا سب سے بڑا سبب ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے نقصانات بتلائے گئے ہیں، اور وحدت امت کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ مسلمان اس کی اہمیت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر دشمنان اسلام اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، جس طرح کے مشنریز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی قرآن پاک اور جمعہ کے اجتماعات، حج کا اجتماع، جب تک یہ چیزیں موجود ہیں
مسلمان ان پر قائم ہیں تب تک وہ مشنریز ان کی سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور مشنریز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو جب تک مسلمان ان عبادات کی روح کے مطابق ان سے منسلک رہیں گے تو یقیناً ان میں خیر باقی رہے گی. تو یہ حج کے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو عرض کی گئیں. آخر میں خصوصی طور پر عشرہ ذو الحجہ کے بارے میں تجدید کر لیتے ہیں. جانتے تو اب لوگ پہلے ہی ہیں ماشاءاللہ، ہر سال کیونکہ ان کا ذکر ہوتا ہے. حج کے اس عشرے کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، اسی کی جو فضیلت ہے وہ سب جانتے ہیں، مگر ایک بار پھر ہم اس کو تجدید کر لیتے ہیں. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ ان کوئی دن ایسا نہیں ہے اللہ کے ہاں جو سب سے افضل ہو اور سب سے محبوب ہو ان دنوں میں عمل کیا ہوا، ان 10 دنوں کے علاوہ. یعنی ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ کو اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کے علاوہ پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو. اور اس کے بعد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. پھر فرمایا پس تم کثرت سے اس میں تکبیر کہا کرو، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہا کرو، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہا کرو. تو یہ تسبیحات ان دنوں میں کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے ان دنوں میں، جس میں سے صدقہ ہے، روزے ہیں، یا نمازیں ہیں، تلاوت قرآن پاک، کوئی بھی عمل کیا جا سکتا ہے. مگر خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادات کا، ان تسبیحات کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ یہ بہت آسان ہیں، چلتے پھرتے بھی یہ ہو سکتی ہیں، جس میں انسان کا مطلب ہاتھ سے اگر کام کر رہا ہے تو زبان اس کی فارغ ہے، زبان سے ذکر کر سکتا ہے، اور یہ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. اور ذو الحجہ کے 1 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ کی شام تک یہ تکبیرات کہہ سکتے ہیں. اور ان تکبیرات کو تکبیرات مطلق بھی کہتے ہیں، یعنی کسی وقت بھی کہہ سکتے ہیں. اور بلند آواز سے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں جب بازار میں جاتے، یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس فی تکبیرہما، کہ وہ اونچی آواز سے تکبیریں کہتے، ان کے اونچی آواز سے تکبیریں کہنے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی تکبیریں کہتے ہیں. تو یوں ان دنوں میں خصوصی طور پر تکبیریں وہ کہنا چاہیے. اور تکبیروں کی ویسے تو متعدد احادیث میں متعدد اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، مگر ایک بہت ہی مطلب عظیم فضیلت اس کی ایک حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے. فرمایا ما احل محل قط الا بشر، کہ جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے. تلبیہ یعنی یہی جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اس کو تلبیہ کہتے ہیں. جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے. ولا کبر مکبر قط الا بشر، اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے. قیل یا رسول اللہ بالجنہ، کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کا مطلب ہے جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں. یعنی تکبیر کہنا اور تلبیہ کہنا اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے. بشارت کیسے دی جاتی ہے یہ تو باقاعدہ ذکر نہیں ہے، لیکن علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ موت کے وقت فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں جنت کی، یا پھر قیامت کے دن اسے جنت کی بشارت دیں گے. تاہم جیسے بھی ہو ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے. یہ تکبیرات ہیں جیسے بتایا کہ مطلق ہیں، کچھ ہیں مقید، یعنی ایک خاص وقت اور سبب سے ہیں، اور دوسری وہ ہیں کہ عرفہ کے دن فجر کی نماز کے وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیریں نماز کے بعد کہنا، چند دفعہ کہنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. یہ مقید تکبیرات ہیں.
تو صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے اور نمازیں پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، لیکن سب سے آسان کام جو ہے یہ تکبیرات ہے، کم از کم یہ تو اس انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔